اب یہ دعوت کا کام، یہ دین کا کام کیسے آپ کریں گے؟ بیٹھو، اس کے لیے بہت مشہور آیت ہے سورہ نحل. ہاں ٹھیک ہے، گھر میں کئی فون ڈالیں. سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 125 126 ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت کیسے دیں گے آپ لوگوں کو؟ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے؟ بالحکمہ والموعظہ، موعظۃ الحسنہ. یعنی جو دعوت آپ دیں گے ہمیشہ حکمت کے ساتھ دیں گے، وعظ اور نصیحت کے ساتھ دیں گے. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو حکمت کے ذریعے بلائیے. کہتے ہیں حکمت سے مراد ان آیات، یعنی اللہ نے قرآن کی جو آیات ہے اس کی دلیل پیش کیجیے. اللہ نے جو آیتیں دی ہیں اس کی دلیل، اسے بطور دلیل پیش کیجیے. تب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے حکمت سے بات کی، قرآن کی دلیل پیش کی آپ نے. اب موعظہ کیا ہے؟ یعنی درد مندانہ نصیحت. کسی کے سے جب بات کریں تو درد مندانہ ڈھنگ سے اسے نصیحت کریں. نصیحت کا انداز دھوس جمانے کا نہیں ہونا چاہیے. خیر خواہی، شفقت اور محبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے. اگر بحث اور مباحثے کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے پسندیدہ طریقہ اختیار کیا جائے. اس کے جواب میں اشتعال انگیزی پر اگر حریف اتر جاتا ہے تو اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے داعی حق کو ہمیشہ مہذب اور شائستہ راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے. یعنی اگر اپوزٹ سائڈ جو ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ لڑنے پر اتر آئے تو کہہ رہے ہمارا کام اینٹ سے کا جواب پتھر سے دینا نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں مہذب طریقہ اختیار کرنا ہے. تو 3 لفظ استعمال کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی مجادلہ جو آپ کریں گے، جو آپ بحث اگر بھی کچھ کریں گے ہی، کوئی بحث کا موقع تو بہت اچھے ڈھنگ سے بات کریں گے. اب انسان نے اگر اپنا یہ فرض صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا. کیونکہ ہدایت اور ضلالت اور گمراہی کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اسی لیے دائی کو نہ تو دروغہ بننا ہے، نہ اپنے مخاطب کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جہنمی ہے، یا کسی کی کچھ اعمال کو دیکھ کے کہا کہ بڑا جنتی ہے. یہ فیصلہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. جیسے آپ سورہ غاشیہ پڑھ چکے ہیں، انما انت مذکر، کہ آپ تو صرف یاد کرانے والے ہیں، لوگوں کو ریمائنڈ کرانے والے ہیں. اٹ از ناٹ یور ڈیوٹی. آپ کو جو ہے ان پر جو ہے ڈنڈا لے کر کے داروغہ نہیں بنایا گیا. یہ نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہ طریقہ بہت اچھا قرآن نے بتایا ہے، لیکن ہے بڑا مشکل. کیونکہ جیسے ہی دائی کوئی بات کرتا ہے تو اگر ذرا بھی اس نے غلطی کر دی نصیحت کرنے میں، اس کے جواب میں کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی، اس کے خلاف کوئی مشکل ایسی زبان استعمال کر لی جو اس کو بہت برا لگ گیا، تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان پھر انسان کو چاہتا ہے، اکساتا ہے کہ کوئی غلط کام کر بیٹھے. تو اگر کہیں شیطانی ترغیب اندر سے آ رہی ہے، شیطان انسٹیگیٹ کر رہا ہے انسان کو اس کی باتوں میں، تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ایک اعوذ باللہ پڑھ لے تو انشاءاللہ شیطان اس وقت بھاگ جائے گا، تاکہ اس کے دل میں کوئی ایگو نہ آئے، کوئی ایگوئسٹک اپروچ کر کے نہ بات کرے.
جب انسان کے اندر ایگو پیدا ہونے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لے، تاکہ اس کی بات میں اپنی بات نہ آئے، بس یہ رہے وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی دلیل پیش کر رہا ہے، کوئی چاہے قبول کرے کوئی چاہے نہ قبول کرے۔ اور سورہ رعد میں بھی آیا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے پہنچانے کی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے حساب لینے کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے تقاریر میں علماء جو کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ ہم پہنچا دیں۔ یہ الفاظ جو آخر میں پیش کرتے ہیں وہ علماء اپنی تقاریر میں ہی کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے پہنچا دینے کے، یعنی اللہ کے میسج پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے ہماری، چاہے تم قبول کرو چاہے قبول نہ کرو۔ اگلا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مخاطب جو ہے ایذا رسانی پہ اتر آئے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، انجری پہنچا دے، کوئی زخم پہنچا دے، کوئی نقصان کر دے، کہا کہ دائی کو اپنے حد کے اندر رہتے ہوئے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہاں بھی اللہ کو یہی پسند ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ تو اگر کوئی ایذا رسانی ہو رہی ہے، مار پیٹ کی نوبت آ گئی ہے، تو یہاں حق دیا گیا ہے کہ آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں کہ جتنی چوٹ کسی نے پہنچائی ہے اتنی چوٹ آپ سے پہنچا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پر بھی آپ صبر کر لیں۔ اب ایک بہت مشہور آیت آ رہی سورہ حامیم سجدہ کی، جس میں کہا گیا ہے کہ حقیقت ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہو، یعنی برائی کو بہترین ڈھنگ سے اس کے اوپر ریپلس کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کی بات کرو گے، اچھی بات کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہو، تو دیکھو گے وہی جس کے تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے، یعنی آپ نے بہت برداشت کر لی اس کی بات، اس کی برائی کے بدلے میں اچھی باتیں کہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ دیکھیں گے ان دونوں کے بیچ میں جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی، یہ دونوں بہت گہرے دوست ہو گئے۔ ایسا بھی اوقات دیکھنے کو یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن یہ جو دانش مندی ہے یہ انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہ حکمت انہی کو عطا ہوتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں، جو بڑے نصیبوں والے ہیں، یعنی یہ کام سب کے بس کا نہیں ہے کہ کوئی آدمی گالی دے، برائی بھلائی کرے، اذیت رسانی کرے اور وہ اس سے اچھی بات کرے۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے، لیکن پھر اللہ نے انسانی فطرت پھر بیان کر دیا ہے کہ یہ ہے کیا، کہ یہ دانش مندی انہی کو ملے گی جو بہت ثابت قدم رہنے والے ہیں اور بہت عظیمت والے ہیں، بڑے ہمت والے جو لوگ ہیں ان کو ہی یہ چیزیں ملیں گی۔ یعنی یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بات ہم نے ابھی آپ کو بتائی تھی وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
پر اللہ سے پناہ مانگو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، یعنی وہی جاننے والا ہے۔ یہ چیزیں فائدہ کب دیں گی؟ ہم آپ جو بھی ہیں اگر لوگوں سے ہم بات کریں گے تو فائدہ کیسے ملے گا؟ کہ جب دائی ان سب باتوں کو سمجھ کر کے اس میدان میں اترے، یہ اچھی طرح کو پہلے ذہن نشین کر لے کہ اس راہ میں آزمائش کے بعد مراحل ایسے آتے ہیں جب مال لٹتا ہے، باغات اجڑتے ہیں، مصائب ٹوٹتے ہیں، دست و بازو قلم ہوتے ہیں، جان بھی دینی پڑتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کو حوالہ زندہ کیا جاتا ہے، یعنی انسان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، اس کی پیٹھ پر تازیانے برستے ہیں، اس کے جوڑ جوڑ الگ کر دیے جاتے ہیں، اسے کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا جاتا ہے، یہاں تک اسے سنگسار کر دیا جاتا ہے، اس کا سر قلم کر کے رقاصاؤں کے حضور میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو پریشانیاں اس راستے میں آنے والی ہیں، تو جو ان باتوں کو سمجھ لے گا اور وہ اس میدان میں اگر اترے گا تو وہی اس کام کو کر پائے گا۔ اس یقین کے ساتھ اترے کہ جس مالک نے ہدایت بخشی ہے اور اس دعوت کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہے، وہ اس راہ کے تمام عقبات میں ان کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ یعنی اگر یہ بھروسہ ہے کہ جس اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، جو دعوت کے کام ہم کر رہے ہیں، وہی اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ یقین ہو تبھی اتر سکتا ہے میدان میں۔ تو دعوت دین کے 3 چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ ایک جو پہلے آئی گئی تھی حکمت، نصیحت جو شروع میں آیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے صبر کی بات یہاں آئی ہے کہ بھلائی و برائی برابر نہیں ہوتی ہیں، تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو بہتر ہو، یہ تیسری بات ہے۔ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں دعوت کی لائن سے جن کو نبیوں نے پورا کیا ہے۔ تو یہ بڑی مشہور آیتیں تھیں، میں ڈھونڈ رہا تھا اتفاق سے، یہ ایک جگہ مل گئیں۔ اور ایک چیز جو ابھی پہلے بتایا تھا کہ ہر آدمی کو اتنا تو یاد رکھنا چاہیے بخاری کی اس حدیث کو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا بنایا گیا ہے، ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر شخص سمجھے کہ وہ چرواہا ہے، اس کی بھیڑیں ہیں، جس کو میدان میں لے کے نکلا ہے، اس کی رکھوالی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، تمام جو بھی کر سکتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی جو بھی اس کے سبارڈینیشن میں ہے، جن کا بھی وہ ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ دعوت کے سلسلے کی انسان فرد انڈیویجول کیسے دعوت دے گا، یہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔